السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہر خوبی کا مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، اور تمام قسم کے اور ہمہ جہتی اور ہمیشہ کے لیے تمام درود و سلام علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بناتہ و ذریاتہ اجمعین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان کی تیاری یا استقبال رمضان۔ اس میں چند ضروری اور اہم باتیں کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محسوس ہو کہ یہ دوبارہ کہی جا رہی ہیں، لیکن یہ ہیں اہم باتیں۔ سب سے پہلا کام تو دعا ہے، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے۔ نمبر 2، رمضان سے پہلے 2 کام ضرور کر لیں جن کا تعلق رمضان میں سحری اور افطاری سے ہے یا بازار یا خریداری سے ہے۔ نمبر 3، اسی طرح جن سے ملنا جلنا ہو تو اکثر ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اہم اور ضروری نہیں ہوتی، یا ضروری بھی ہوتی ہیں، تو ایسی ملاقاتیں بھی رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں۔ ان ملاقاتوں سے مراد وہ ملاقاتیں ہیں جو آپ کے شہر سے دور ہوں یا جن کے لیے آپ کو لمبا سفر کر کے جانا پڑتا ہو۔ نمبر 4، رمضان المبارک سے پہلے جتنے بھی فرائض، واجبات اور حقوق العباد ہمارے ذمہ واجب ہیں، اب تک ہم نے ان کی ادائیگی نہیں کی، تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ان کی ادائیگی کر کے فارغ ہو جائیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے۔ اس کے بارے میں علماء سے پوچھ کر ادائیگی یا معافی تلافی کر لینی چاہیے، یا کم از کم ان کو شروع کر دینا چاہیے۔ نمبر 5، ہر شخص رمضان سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کر لے۔ سچی توبہ ہونے کے بعد بڑے سے بڑا گناہ، چاہے وہ کفر و شرک ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، گناہوں کے جو اسباب ہیں ان سے بھی پرہیز کیا جائے۔ سرفہرست گناہ جو آج کل عام ہے وہ ٹی وی، کیبل، نیٹ اور سوشل میڈیا دیکھنے کا مرض ہے۔ کم از کم رمضان میں خود بھی اور بچوں کو بھی اس سے بچائیں۔ نمبر 7، افطاری کے وقت آدمی کو چاہیے کہ بس ہمتاً اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف متوجہ رہے، تلاوت میں، ذکر میں اور آخر میں دعا کے اندر مشغول رہے۔ نمبر 8، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی وضع قطع اور شکل و صورت شریعت کے مطابق بنائے۔ خواتین پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شرعی پردہ کا اہتمام کریں۔ اسی طرح مردوں کے لیے داڑھی منڈوانے کا گناہ بڑا سنگین ہے، جو بڑا ہی سخت اور ہمہ وقتی گناہ ہے، لہذا رمضان المبارک کے مہینہ میں تو کم از کم اس گناہ سے توبہ کر ہی لیں، اور سچی توبہ کر کے تہیہ کر لیں کہ رمضان ہم داڑھی نہیں منڈوائیں گے، اور اس کے بعد اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ وہ ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 9 پر ایک انتہائی اہم اور ضروری بات ہے کہ ہم سوچ لیں کہ ہم تراویح کہاں پڑھیں گے۔ اس کے لیے صحیح مشورہ یہ ہے کہ ہم ایسی مسجد تلاش کریں کہ جہاں بڑے آرام اور اطمینان سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہو۔ پہلے سے تلاش کر لیں کہ کس مسجد میں ایسا اچھا انتظام ہو، وہاں کے حافظ صاحب بہت اچھے اور پکے قاری ہوں اور جو آرام سے تراویح پڑھائیں۔ اس کا انتخاب کر لیں اور وہاں جا کر اپنی تراویح ادا کریں۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی رمضان کی تیاری اور رمضان کے استقبال کے لیے تیار کریں، بلکہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب میں پھیلانے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔